ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 5 باتوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز اس علم کی تعریف، پھر اس کا موضوع، پھر اس کی غرض و غایت، پھر اس کا فائدہ، اور 5ویں نمبر پر اس کا حکم۔ تو آج بھی انشاءاللہ تعالی مختصراً ہم علم تجوید کی تعریف بیان کریں گے، لغوی لحاظ سے بھی اور اصطلاحی لحاظ سے بھی۔ اس کے علاوہ اس کا موضوع بیان کریں گے، غرض و غایت بیان کریں گے، فائدہ اور حکم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو جہاں تک علم تجوید کی تعریف کا تعلق ہے تو علم تجوید کی لغوی تعریف جو ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، کسی چیز کو حسین بنانا، اچھا بنانا، اس کو عربی میں تجوید کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کو سنوارنا، عمدہ بنانا، خوبصورت بنانا، یہ کہلاتا ہے تجوید۔ اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے علم تجوید کی وہ یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ علم تجوید کہلاتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیں کہ علم تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ عربی کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ علم تجوید۔ مثلا الف ہے، کس جگہ یہ لفظ ادا ہوتا ہے؟ با ہے، کس جگہ یہ لفظ ادا ہوتا ہے؟ را ہے، کس جگہ منہ کے کس حصے میں یہ لفظ ادا ہوتا ہے، اس کا سمجھنا، اور ساتھ ساتھ ان کے صفات کا خیال رکھنا۔ مثلا را ہے، بعض اوقات اس کو پر پڑھتے ہیں اور بعض اوقات اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ اسی طرح لام ہے، کبھی اس کو اللہ موٹا اور پر کر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات للہ اس کو باریک پڑھ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف صفات ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ تو علم تجوید کی تعریف میں 2 چیزیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ ہر حرف کا مخرج، کہ اس کی نکلنے کی جگہ کون سی ہے، منہ کے کس حصے سے وہ لفظ ادا ہوتا ہے، اور دوسرے کن صفات کے ساتھ ادا ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا جو ہے، ان کا سمجھنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ علم تجوید کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تو تعریف کی جو ہم نے وضاحت کی، اس سے یہ بات ذہن میں آئی ہوگی کہ علم تجوید کا موضوع جو ہے وہ حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی آپ جانتے ہیں، الف سے لے کے یا تک، الف با تا سا جیم وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ علم تجوید کے موضوع ہیں۔ اور تیسری بات جس کا سمجھنا ضروری ہے کہ علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا مقصد تصحیح الحروف، کہ حروف جو ہے ان کی تصحیح کرنا صفات کے ساتھ اور مخرج کی صحیح ادائیگی، یہ جو ہے علم تجوید کی غرض و غایت ہے۔ اور چوتھی بات جہاں تک اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ کہ سعادت فی الدارین، کہ قرآن جو ہے ہم سب کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے تجوید ضروری ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو فائدہ قرآن پڑھنے میں ہے، تو قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے جو علم پڑھا جائے گا اس کا وہی فائدہ ہوگا۔ یعنی سعادت فی الدارین، کہ دونوں جہانوں کی کامیابی جو ہے قرآن پڑھنے میں ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے علم تجوید جو ہے وہ کیا ہے؟ ضروری ہے، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اور علم تجوید پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ علم تجوید کے مسائل کا سیکھنا تو فرض کفایہ ہے، سارے مسائل کا سمجھنا کہ سب کچھ آ جائے، لیکن اتنا علم تجوید سیکھنا کہ انسان قرآن صحیح پڑھے، یہ فرض عین ہے۔ فرض کفایہ اور فرض عین میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یا چند لوگ ایک کام کو کر لیں تو سب سے فرض جو ہے وہ ذمہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن فرض عین اسے کہتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کو خود وہ کام کرنا پڑے گا۔ مثلا 5 وقت کی نماز فرض عین ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ چند آدمی نماز پڑھیں تو باقیوں سے ساقط ہو جائے۔ البتہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک گاؤں کے 4-5 آدمی مل کر 10 آدمی مل کر جنازہ ادا کریں تو باقی تمام لوگوں سے ذمہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط۔ تو لہٰذا علم تجوید کے تمام مسائل کا سمجھنا اور جاننا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔
کس علاقے میں 1-2 عالم ایسے ہوں جو مسائل جانتے، اتنی بات کافی ہے۔ لیکن اتنا علم تجوید حاصل کرنا کہ انسان قرآن صحیح پڑھے، اپنی نماز جو ہے وہ درست کرے، اتنا جو ہے یہ کیا ہے، فرض عین ہے کہ نماز کم از کم درست ہو، سورہ فاتحہ وہ صحیح پڑھ سکے اور قرآن کریم جو ہے وہ درست پڑھ سکے۔ اتنا علم تجوید حاصل کرنا جو ہے کیا ہے، فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے۔ اور بہرحال یہ مختصر جو ہے تعریف ہم نے بیان کی، سب سے پہلے علم تجوید کی، اور پھر اس کی کا جو موضوع ہے اس کے بارے میں گفتگو کی، اور پھر اس کی غرض و غایت، اور آخر میں اس کا حکم اور فائدہ جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ آخر میں تعریف ایک مرتبہ اور سن لیں کہ علم تجوید کے لغوی معنی جو ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، عمدہ کرنا، حسین کرنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ علم تجوید ہے۔